شفیع جان آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا بتائیے گا 8 فروری کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا پلان ہے یہ کیا پورے ملک میں لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا ہے یا یہ صرف کے پی تک محدود ہے؟ کیا پلان ہے آپ کا 8 فروری کو لے؟ سب سے پہلے صدف صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک 8 فروری کی بات ہے یا سڑکوں پہ آنے کی بات ہے تو ہم یہ بات ذہن نشین کر چکے ہیں اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچ چکے ہیں کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا اور سڑکوں پہ ہی فیصلہ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں، منسیرہ میں، ہری پور میں جو ہزارہ کی ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی اور اس سے پہلے سندھ میں اور سندھ سے پہلے پنجاب میں جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ وڈ یو بلیو کہ ایبٹ آباد میں جو سین تھے، جو ایبٹ آباد میں جس نمبر میں لوگ نکلے تھے سہیل آفریدی صاحب کو سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، تو اس سے بڑا نمبر میں کہتا ہوں عمران خان کے بعد اگر کوئی اتنے نمبر میں لوگ نکلے ہیں تو وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہی وہ ایک تحریک کی جو شکل اختیار کر رہی ہے اور یہی ان پہ پریشر بڑھا رہی ہے۔ جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں، 8 فروری کی کال پہ انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ اگر آپ 8 فروری کی کال واپس نہیں لیتے تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے۔ ابھی بھی ہمیں وہی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ 8 فروری کی کال واپس نہیں لیتے تو 9 مئی کے کیسز کھول دیے جائیں گے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی تو ابھی سے جو ہے وہ ایک پریشر کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک 8 فروری کی بات ہے، مجھے ایک بات بتائیں شفیع جان، آپ نے خود ہی اپنی بات کے آغاز میں کہا مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکلے گا، تو بہتر نہیں ہے مفاہمت کا ہی راستہ اپنا لیں؟ جب آپ نے الٹیمیٹلی مفاہمت پر ہی جانا ہے تو گورنمنٹ تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، وزیر اعظم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو حکومت کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ ہم نے پہلی بھی 2 سے 3 دفعہ گوہر صاحب مذاکرات کو آگے لے کے بڑھے لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ اس بار ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو یا سڑکوں پہ ہو وہ نتیجہ خیز ہو۔ ہم اپنا تمام تر فوکس جو ہے سہیل آفریدی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تمام تر فوکس جو ہے اس وقت اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے اور سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ مثالی ہے، وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ پنجاب میں تو وہ نہیں اس طریقے سے کچھ لوگوں کو اپنی طرف گیدر کر سکے، تو کس طرح آپ لوگ پورے ملک سے کیسے کریں گے؟ میرا سوال انیشیل یہ تھا کہ یہ صرف کے پی تک ہی ہے جہاں پر آپ کی حکومت ہے؟ ہم پنجاب میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں۔ مقاصد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب جیسے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو ریسٹ ایریاز پہ سیل ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے۔ لاہور میں پہلی دفعہ لوگوں نے کرفیو دیکھا ہوگا، خیبر پختونخوا میں کرفیو آپریشن کی وجہ سے لوگوں نے کافی دفعہ دیکھا ہے، ملٹری آپریشن کی وجہ سے 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا، پریزنز وین، ایف آئی آرز، پولیس گردی، لاٹھی چارج، یہ سب کچھ لاہور میں ہوا، لیکن اس کے باوجود لاہور کی فضا پہ عمران خان راج کر رہا ہے اور سہیل آفریدی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں پوچھ لیتی ہوں، میں آپ کے ان دعووں کے حوالے سے پوچھ لیتی ہوں۔ اختیار صاحب آپ بتائیے گا کہ ان کے کیا آپ کو ارادے نظر آ رہے ہیں؟ حکومت کا کیا پلان ہے 8 فروری کے حوالے سے؟ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے تو ملاقات نہیں کرائی جائے گی، تو ایک طریقے سے آپ لوگ انہیں پش نہیں کر رہا ہے 8 فروری کی تحریک کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صدف۔ دیکھیں جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو ملاقاتیں ان کی 2024 کے الیکشن کے بعد بڑی نارمل اور روٹین کے ساتھ ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ملاقاتوں میں سازشیں شروع ہو گئی، سازشوں سے شرارتیں شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا کہ پھر 26 نومبر جیسے واقعات بھی ہوئے۔ تو میرے خیال میں عدالت کا فیصلہ واضح ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ڈسکوالیفائڈ ہو اور سرٹیفائڈلی وہ پروو ہو جائے کہ یا وہ چور ہے یا ڈکیت ہے یا وہ ڈاکہ اس نے ڈالا ہے یا وہ پروون ایک وہ ہے ایک کلپرٹ ثابت ہو جائے، تو اس کا پھر پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اور یہ تو ان کی اپنی حکومت میں ثاقب نثار کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا۔ میں 2-3 چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ کرفیو لگایا گیا تھا لاہور میں، پروف کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، 1100 بندوں کی لسٹ دے دیں، ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن تھا، علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ یہ ہم ہی نے کیا تھا، ہمارے ہی دوستوں نے کیا تھا، ہماری پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ان کی میڈیا ٹاک آن ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے؟ یہ جو فورنزک لیبس کی رپورٹ آ رہی ہیں وہ ہمارے خلاف تھوڑی آ رہی، وہ تو آپ کے متعلق ہے، وہ تو آپ کو پروف کر رہی ہیں۔ دورہ ہزارہ جو ان کا تھا کراچی پہ تو بات بڑی ہو چکی ہے،
दौरा हजारा पे ये जब कल गए थे तो जब ये इंटरचेंज से उतरे हैं हरिपुर इंटरचेंज पर, तो वहां पर 60-70 लोगों ने इनका इस्तकबाल किया। कांगड़ा जब ये पहुंचे वहां पर 300-350 लोग मौजूद थे। जब ये हरिपुर जिला में पहुंचे वहां पे 600-700 लोग टोटल इनका मजमा था। वहां से एबटाबाद गए हैं तो एबटाबाद में चौक में जलसा तब इन्होंने किया कि वहां पर ये हरिपुर के लोगों को साथ लेकर गए तो यहाँ पे 1000-2000 के करीब ही हो गए। मानसेरा जब ये पहुंचे हैं तो वहां पर इन्होंने टोटल इनकी तादाद आपकी बातों से पूरी मैं ये सरकारी नतीजा खस करूं कि अभी आप आप कोई लोग नतीजा बड़े खस रिलैक्स ना हैं, ये आते हैं, अभी आप कोई नतीजा खस तो ना आप करें, लोग सब्र करें, किसी किस्म की कोई चंद रुकावट नहीं सेकंड, रखेंगे क्योंकि ये चंद लोग ही सेकंड, जमा नहीं कर पा रहे हैं। चंद सेकंड रुक जाइए, आप फिर नतीजा खस कर लें। मानसेरा में इनकी कुल स्ट्रेंथ पूरी हुकूमत की एड़ी चोटी का जोर और तकरीबन 300 से जायद गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल भरवाने के बाद, सरकारी पेट्रोल जाती गाड़ियों में इनकी स्ट्रेंथ टोटल 3000 तक नहीं पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में ये अगर 8 फरवरी को कोई पहिया जाम करना चाहते हैं, सड़क बंद करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आपकी हुकूमत है, लेकिन याद रखिए पंजाब में आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी पंजाब के सदर, आपके जनरल सेक्रेटरी मरकजी सलमान अकरम राजा, वो आपके साथ, वो कितने लोग निकाल सकते हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सिंध में आपका कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में आपका कुछ नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में आपके साथ कोई निकलता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आप हड़ताल करो, सड़क बंद करो, जो भी बंद करोगे हम कॉल देंगे अवाम को कि पब्लिक निकले और जोर जबरदस्ती से, फिर अवाम की ताकत से वो सड़कें हम आपको खोल के दिखाएंगे। क्योंकि पुलिस आपके साथ हो सकती है, रेस्क्यू 1112 आपके साथ हो सकता है, ये जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं ये आपके साथ हो सकती हैं, आपके साथ सरकारी ताकत हो सकती है, लेकिन फिर आप अवाम की ताकत देखेंगे जब हम अवाम को बोलेंगे कि निकलो और अपने रास्ते खुद खोलो, इंशाल्लाह आपको लग पता जाएगा। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि 8 फरवरी को मैं ये बात वाजे कर दूं कि 8 फरवरी को इश्क इमरान वर्सेस इश्क पाकिस्तान होगा। देखते हैं कि जीत किसकी होगी। मुझे यकीन है कि जीत इंशाल्लाह वो इश्क पाकिस्तान की ही होगी। हाँ, मुज़ाकरात की बात साहब मुझे बताइएगा, आपको बड़ा चैलेंज, मुज़ाकरात 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह जब ये अपना जोर बाजू आजमा ले, आने दें इनको वापस, ये हाँपते हुए आएंगे इंशाल्लाह, फिर मुज़ाकरात भी कर लेंगे। नहीं तो आप क्यों चाह रहे हैं कि ये एहतजाज करें और फिर आप मुज़ाकरात करेंगे? इसी तरह मेरा भी यही सवाल था कि अगर आपने मफाहमत पर आना है तो आप एहतजाज करें, पहले ही कर लें आप लोग। मैं बताता हूँ, बैरिस्टर गोहर साहब, अचकजई साहब, नेशनल डायनाग कमेटी के लीडरान, ये सब, अली जफर साहब, बड़े मोहतरम फेसेस हैं और सॉफ्ट और बड़े वाइज लोग हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, एक बार नहीं कई बार की थी। प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिस्पॉन्ड किया। इनकी पार्टी में फिक्शंस हैं और दूसरा जो फिक्शन है जो कहता है कि मुफाहिमत नहीं मुजाहिमत, तो उन्होंने उनको बाईपास कर लिया। मोमेंटम तो क्या आपका अभी तक बना ही नहीं है। आपने वजीर आजम की ऑफर के बाद मुजाहिमत का रास्ता और ये फूड स्ट्रीट मूवमेंट का आपने ऐलान किया है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप कर लीजिए, आप अपना शौक पूरा कर लें, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर।